بیگم، افطاری کے انتظام میں کوئی کمی پیشی نہیں رہنی چاہیے۔ میں نے آموں کی پیٹی بمشکل نیچے رکھ کر پھولے سانسوں سے صوفے کی طرف لپکتے ہوئے فاطمہ سے کہا، میرے خدایا، اور کتنی بار کہیں گے؟ پہلے کبھی کوئی کمی پیشی رہی ہے جو اتنی تائید کر رہے ہیں؟ پچھلی بار بھی ایسی مزے کی افطاری کروائی تھی۔ آج تک آپ کے دوست تعریفیں کرتے ہیں، فاطمہ نے زچ آ کر کہا۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، وہ تو یاد ہے، آج بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے، دوست احباب ہیں تو ذرا تمہاری بھی عزت ہوگی اور میری بھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ویسے ہی ہوگی۔ فاطمہ نے مجھے دیکھے بغیر روح افزا کی بوتل دودھ میں انڈیلتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ چکن بریانی، مٹن کڑھائی، بیف شاورما، کباب، زردہ نہاری، پکوڑے، سموسے، ملک شیک، یہ سب تیار ہو چکے ہیں۔ کھجوریں بھی منگوا لی ہیں، بس فروٹ کاٹنے والا ہے۔ آپ ذرا مدد کر دینا، ٹائم تھوڑا رہتا ہے۔ خیر، میں نے چھری لی اور فاطمہ کی مخالف سمت بیٹھ کر فروٹ کاٹنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں افطاری کا انتظام مکمل ہوا اور ساتھ ہی ہم نے صحن میں سجے ڈائننگ پہ لگا دی۔ دوستوں اور رشتہ داروں کا آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ افطاری کے ٹائم تک سب پہنچ چکے تھے۔ افطاری کا وقت ہوتے ہی سب نے افطاری کی اور خوش گپیں کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ ارے نوید یار، تھوڑا ہی کھانا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے۔ ہا ہا ہا، افضل نے نوید سے مذاق کرتے ہوئے کہا، جس پہ سب ہنس پڑے، اور ہنسی مذاق کے ساتھ سب لذیذ کھانوں کی لذت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کھانے سے فارغ ہو کر جزاک اللہ، بہت مزہ آیا کہتے ہوئے نکل رہے تھے۔ میں ہاتھ دھونے کے لیے بیسن پہ گیا۔ بیسن کی نل کھولی تو ساتھ ہی میرے کان میں ایک بچی کی آواز آئی، امی، سب لوگ تراویحیں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا۔ سحری بھی صرف پانی سے کی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آواز پڑوسیوں کی 12 سال کی بچی کی تھی۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، دیوار سے ان کے گھر میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ دیکھا کہ وہ بچی اپنے ماں کے سر پر کھڑی تھی اور اس کی ماں چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور باقی بچے اپنی بڑی بہن کا سوال سن کر اپنی ماں کے جواب کے منتظر تھے۔ بچی بار بار کھانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب سر اٹھایا تو نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ مجھ پہ نظر پڑتے ہی زبردستی مسکرائی اور چادر سے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہ لڑکی بہت ضدی ہے، ابھی کھانا کھایا ہے سب نے، اب پھر ضد کر رہی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، شاید جانتی تھی کہ میں نے بچی کی باتیں سن لی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ افطاری کرتے وقت جو سب بار بار کھانے کی تعریف کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ بھائی کم کھاؤ وغیرہ وغیرہ، وہ سب انہوں نے سنا ہوگا تو کیا بیتی ہوگی ان پہ۔ کب فاطمہ یہ سب دیکھ کر میرے پہلو میں آ کھڑی ہوئی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے متحرک کیا اور بجلی کی سی تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ ارے ارے، کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ آرام سے جائیں، آخر ہوا کیا ہے؟ فاطمہ سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ میں بغیر کسی سوال کا جواب دیے بازار کی طرف بڑھا۔ وہاں سے ہر وہ چیز جو میں نے افطاری میں کھائی تھی لے کے واپس چل دیا۔ میرا ہر قدم مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ اس بچی کی باتیں اور اس بیوہ خاتون کے آنسو مجھے نہیں بھول رہے تھے۔ خیر، میں نے آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کیا اور آ کر دروازے پر دستک دی تو اس بچی نے دروازہ کھولا۔ مجھ پہ نظر پڑتے ہی اس کی ابدیدہ آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ واپس دوڑی اور شور مچانے لگی کہ دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں، دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں۔ سب بچے میری طرف لپکے اور میں نے سارا سامان ایک طرف رکھ کر سب کو باری باری سینے سے لگایا اور پیشانیوں پر بوسے دیے۔ ان کی ماں یہ سب دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی، جیسے انسان کا ضبط ٹوٹا ہے۔ میں بھی اپنے آنسو روک نہ پایا۔ بچوں کا شور سن کر فاطمہ بھی دیوار پر آ گئی تھی۔ یہ سب دیکھ رہی تھی اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ میں نے سامان کھولا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھانا کھلایا۔ ہر لقمے کے ساتھ بچے مسکرا کر شکر گزار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے۔ بچوں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا، آپ لوگ آرام کرو،
اور امی سے بھی کہو کہ کھانا کھا لے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے انکل۔ میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ سے آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ سارے بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کے کہنے لگی کہ بھائی اتنی زحمت کیوں اٹھائی آپ نے؟ میں نے کہا آپ میری بہن ہو، اس میں زحمت والی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کیا۔ جب سامان رکھ چکا تو میں نے سوئے ہوئے بچوں کی طرف ایک نگاہ دیکھا تو جیسے سکون آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بہنا، چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف چل دیا۔ نکلتے ہوئے اس خاتون کی بڑی آواز سے میں نے یہ سنا کہ بھائی خدا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کی دعا سن کر مجھے لگا جیسے میں نے دنیا و آخرت کی دولت پا لی ہو۔ میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں باہر نکلا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد ہر روز اس گھر سے بچوں کی ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آتی، جنہیں سن کر میری روح کو سکون ملتا۔ اتنا سکون مجھے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ مہمانوں کو کھانا کھلانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اسی اضطراب میں ڈوبا تھا کہ پتہ نہیں کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو۔ گھر پہنچ کر سجدہ شکر ادا کیا اور خدا سے رو رو کر معافی مانگی کہ خدا مجھے معاف فرما، جو میں اب تک اس بات سے غافل تھا۔ ہم کھاتے پیتے گھروں کے دوستوں رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ثواب کما لیا، لیکن اس بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ کیا ہماری طرف سے مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے۔